صفا فاطمہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ صدقہ، ہم آج صدقہ سب سے پہلے صدقات کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو صدقہ اصل میں کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کی تعریف بیان کرو آپ، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہم پر بدنی عبادات، مالی عبادات، دونوں طرح کی عبادات لازم بھی کی ہیں، اور بعض اوقات وہ عبادات فرض کا درجہ رکھتی ہیں، کبھی واجب بن جاتی ہیں، اور یہ دونوں عبادات ضروری ہیں۔ اور فرض کا حکم ذرا زیادہ سخت ہوتا ہے، واجب کا تھوڑا اس سے کم ہوتا ہے، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے دونوں ہی ضروری ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی عبادات ہوتی ہیں جو سنت، نفل، مستحب کا درجہ رکھتی ہیں۔ بہرحال اگر ہم صدقے کی ٹرم کو دیکھیں تو وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، فرائض میں بھی، واجبات میں بھی، نوافل میں بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واسٹ ٹرم ہے جس کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور صدقہ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز اپنی ملکیت سے جدا کر کے کسی دوسرے کو دے دی جائے، یا اس کو ہبہ کر دی جائے، یا تحفہ دے دی جائے۔ تو یہ بیسیکلی صدقہ کہلاتا ہے۔ اسی سے تصدق بھی ہے کہ اپنی ملکیت سے کسی چیز کو نکال دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی کو صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی ہم اس سے دستبردار ہو رہے ہیں اس چیز سے، اور وہ کسی دوسرے کو ہم اپنی ہی چیز کا مالک بنا رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے جب اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی مالک بنانا بھی ضروری ہے، اس کو دے دیا بس، یعنی ہم نے اس کو دے دیا تو مالک بنانا یعنی اپنی ملکیت سے جدا کر دینا اور دوسرے کو دے دینا، ٹھیک ہے، تو یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں رضا الہی کی نیت ضروری ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہی کے لیے صدقہ ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں کہ مالی صدقہ، یعنی مال سے ہی صدقہ دیا جائے گا، کیونکہ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہم مال کے طور پر تھوڑا بہت صدقہ کر دیتے ہیں بس وہی صدقہ کنسیڈر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز صدقہ نہیں بنتی۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے، تمہاری نظر کو بھی، تمہارے صدقوں کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں دیا جائے وہ صدقہ بن سکتا ہے، چاہے وہ مال سے متعلق ہو یا غیر مال سے متعلق ہو۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یعنی انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ تو پھر مزید وضاحت بیان فرمائی اور اس کے اندر فرض عبادات بھی شامل کی، نماز، روزہ، حج وغیرہ، یہ بھی صدقات کی کیٹیگری میں یوں داخل ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو بھی صدقے میں شمار کیا گیا۔ اسی طرح زوجین اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ جو آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، اگر اس میں صدقے کی نیت کر لی جائے، ثواب کی نیت کر لی جائے، اس کو بھی ہم صدقہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ حدیث کے تحت اس کو صدقات میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح جو ہم نارملی اللہ کی راہ میں تھوڑے بہت پیسے کسی بھی مقام پر دے دیتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ اور صدقات واجبہ کے علاوہ، وہ بھی صدقے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینے کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے سے تعبیر کیا ہے، جبکہ اس میں صدقے کی نیت کر لی جائے اور اللہ کی رضا کی نیت کر لی جائے تو یہ بھی صدقہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سلام کرنے کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے سے تعبیر کیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ صدقہ اللہ کی راہ میں کتنا دیا جائے۔ بعض اوقات ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جن پہ صدقات واجبہ لازم نہیں ہیں، اب ان کی جو مالی ضروریات ہیں وہ خود مشکل سے پوری ہو رہی ہیں، تو ان کے لیے صدقہ دینے کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدقہ دینے کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام نے مثال کے طور پر 1 کلو کی مقدار، کم و بیش 1 کلو، 1.25 کلو کی مقدار کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، بعض نے اس سے زیادہ کیا۔ تو منافقین نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ اللہ کو تمہارے اتنے سے مال کی کیا حاجت ہے؟ تو یہ اعتراض اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناگوار ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے قرآن میں اس کا رد فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا بھی ہے، کیونکہ اللہ کو تو تمہارے زیادہ عمل سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہم جو صدقات دے رہے ہیں یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، اس کے مطابق ہم صدقہ کریں۔ بس صدقے میں بیسیکلی اخلاص دیکھا جاتا ہے،
اور رقم کتنی ہی ہو بس اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے۔ اور ایک بات اس میں اور مزید شامل کروں گی کہ صدقہ دینے میں جلدی کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو اس سے پہلے، یعنی جلدی صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وقت آخر قریب آ جائے، اور اس وقت تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ چیز فلاں کو دے دو اور یہ چیز فلاں کو دے دو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت تم نہیں بھی کہو گے تو یہ تو دوسروں کی ہو گئی، یہ دوسروں ہی کی ہو گئی، لہٰذا یہ وقت نہیں ہے صدقہ کرنے کا۔ صدقہ کرنے کے لیے جو طویل زندگی آپ کو دی گئی اس میں آپ جلدی اہتمام کریں اور صدقہ دینے میں تاخیر نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔